اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم یونٹ نمبر 9 کوالٹی ایجوکیشن اے کی ٹو سکسیس، معیاری تعلیم کامیابی کی کنجی یا کامیابی کی چابی، اس کی ٹرانسلیشن کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی ٹرانسلیشن کے پارٹ 1 کا آغاز کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تمام لیکچرز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ پیراگراف نمبر 1، کوالٹی ایجوکیشن معیاری تعلیم از اسینشل ضروری ہے فار دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ دیر پا یا پائیدار ترقی کے لیے آف آر ورلڈ ہماری دنیا کی۔ معیاری تعلیم ہماری دنیا کی پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اٹ ہیلپس انڈیویجولز، یہ افراد کی مدد کرتی ہے گین حاصل کرنے میں، دا نالج علم، اسکلز مہارتیں، اینڈ ویلیوز اور اقدار، نیسیسری ضروری ہیں فار دیئر پروڈکٹیو اینڈ فلفلنگ لائفز، ان کی پیداواری اور مطمئن زندگیوں کے لیے۔ یہ افراد کی علم، مہارتیں اور اقدار حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے جو کہ ان کی پیداواری اور مطمئن زندگیوں کے لیے ضروری ہے۔ اٹ encompasses، یہ احاطہ کرتی ہے، ہولسٹک اپروچ، ایک جامع نظریے کا، یہ ایک جامع نظریے کا احاطہ کرتی ہے، ٹو ایجوکیشن، تعلیم کے لیے ایک جامع نظریے کا احاطہ کرتی ہے، دیٹ ہیلپس لرنرز، جو کہ سیکھنے والوں کی مدد کرتی ہے، ود دا نالج علم میں، اسکلز مہارتوں میں، ویلیوز اقدار میں، اینڈ ایٹیٹیوڈز اور رویوں میں، نیسیسری ٹو تھرائیو ان اے ریپڈلی چینجنگ ورلڈ، جو کہ ایک تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں، تھرائیو کا مطلب ہوگا آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، پائیدار ترقی، ایز ڈیفائنڈ بائی دا یونائٹڈ نیشن، جسے اقوام متحدہ نے بیان کیا ہے، یا اقوام متحدہ کی تعریف کے مطابق سسٹینیبل ڈیولپمنٹ معیاری یا دیر پا ترقی، ایمز ٹو میٹ دا نیڈ، ضروریات کو پورا کرنے کا مقصد، آف دا پریزنٹ، حال کی، وداؤٹ کمپرومائزنگ، سمجھوتا کیے بغیر، پائیدار ترقی کا مقصد حال کی ضروریات پر سمجھوتا کیے بغیر، دا ایبلٹی آف فیوچر جنریشنز، آنے والی نسلوں کے لیے، ٹو میٹ دیئر اون نیڈز، ان کی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت ہے۔ پائیدار ترقی کا مقصد مستقبل کی نسلوں کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت پر سمجھوتا کیے بغیر موجودہ ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ ایجوکیشن تعلیم فوسٹر فروغ دیتی ہے اکنامک گروتھ، معاشی ترقی کو، تعلیم معاشی ترقی کو فروغ دیتی ہے۔ ریڈیوس پاورٹی، غربت کو کم کرتی ہے، ریڈیوس کا مطلب کم کرنا، پاورٹی غربت کو کم کرتی ہے۔ پروموٹس جنڈر ایکوالٹی، صنفی مساوات کو فروغ دیتی ہے، جنڈر کا مطلب ہوگا صنفی، ایکوالٹی مساوات، صنفی مساوات کو فروغ دیتی ہے۔ اینڈ ہیلپس پروٹیکٹ دا انوائرمنٹ، اور ماحول کے تحفظ میں مدد دیتی ہے، یا ماحول کے تحفظ میں مدد دیتی ہے، ماحول کو محفوظ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ان پاکستان میں ویئر اے سگنیفیکنٹ پورشن آف پاپولیشن، ویئر جہاں، اے سگنیفیکنٹ پورشن ایک بڑا حصہ، آف دا پاپولیشن آبادی کا، از ینگ نوجوان ہے۔ پاکستان میں جہاں آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوان ہے یا جوان ہے، انویسٹنگ ان ایجوکیشن، تعلیم میں سرمایہ کاری، کین ان لاک، کھول سکتی ہے، دا پوٹینشیل آف ملینز، لاکھوں کی صلاحیتوں کو کھول سکتی ہے۔ تعلیم میں سرمایہ کاری لاکھوں کی صلاحیتوں کو کھول سکتی ہے، ڈرائیونگ دا کنٹری، اور ملک کو لے جا سکتی ہے، ٹورڈ اے پراسپیرس اینڈ سسٹینیبل فیوچر، ایک خوشحال اور پائیدار مستقبل کی طرف۔ پراسپیرس کا مطلب ہوگا خوشحال، اینڈ سسٹینیبل فیوچر، اور پائیدار مستقبل کی طرف ڈرائیونگ لے جا سکتی ہے۔ پیراگراف نمبر 2، ان پاکستان میں کوالٹی ایجوکیشن معیاری تعلیم از اسینشل ضروری ہے فار اکنامک گروتھ، معاشی ترقی کے لیے۔ اٹ اکوپس، یہ لیس کرتی ہے انڈیویجول افراد کو، ود اسکل مہارتوں سے، اینڈ نالج اور علم سے، یہ افراد کو علم اور مہارتوں سے لیس کرتی ہے، نیسیسری فار دا ورک فورس، جو کہ کام کرنے کے لیے یا کام کرنے کی طاقت کے لیے، کام کرنے کی صلاحیت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل
ورک فورس کا مطلب ہوگا افرادی قوت یا افراد جو کام کرنے والے ہیں ان کی قوت یا ان کی صلاحیت کے لیے ضروری ہوتی ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر سبجیکٹس لائک دا میتھمیٹکس مضامین جیسے کہ میتھ ریاضی کہہ سکتے ہیں, سائنس اینڈ دا ٹیکنالوجی ہیلپ اسٹوڈنٹس ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ. یہ تمام مضمون ریاضی, سائنس اور ٹیکنالوجی طالب علموں کی مدد کرتے ہیں ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ, تنقیدی سوچ پیدا کرنے میں. کریٹیکل کا مطلب ہوگا تنقیدی, تھنکنگ کا مطلب ہوگا سوچ, تنقیدی سوچ پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں. اینڈ پرابلم سالونگ ایبلٹیز اور مسائل کے حل کی صلاحیتوں میں. یہ طالب علموں کو تنقیدی سوچ اور مسائل کے حل کرنے کی صلاحیتوں میں مدد دیتے ہیں یا صلاحیتیں پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں. دیز اسکلز یہ مہارتیں آر ان ہائی ڈیمانڈ بہت زیادہ طلب میں ہیں ان ویریس انڈسٹریز بہت سی صنعتوں میں. یہ مہارتیں بہت سی صنعتوں میں طلب میں ہیں انکلوڈنگ ٹیکنالوجی, ہیلتھ کیئر اینڈ انجینئرنگ. ٹیکنالوجی, صحت اور انجینئرنگ سمیت بہت سی صنعتوں میں یہ مہارتیں طلب میں ہیں. بائی پریپیئرنگ اسٹوڈنٹس طالب علموں کو تیار کر کے فار دیز فیلڈز ان شعبوں کے لیے کوالٹی ایجوکیشن معیاری تعلیم کین ریڈیوس کم کر سکتی ہے ان امپلائمنٹ بے روزگاری کو. طالب علموں کو ان شعبوں کے لیے تیار کر کے بے روزگاری کو بہت تعلیم معیاری تعلیم بے روزگاری کو کم کر سکتی ہے. اینڈ انڈر امپلائمنٹ کا مطلب ہوتا ہے محدود روزگار, کم روزگار کی کمی اور بے روزگاری کو کم کر سکتی ہے. لیڈنگ ٹو انکریزڈ اکنامک پراسپیرٹی, لیڈنگ لے جا سکتی ہے ٹو انکریزڈ اکنامک پراسپیرٹی بڑھتی ہوئی معاشی خوشحالی کی طرف. اکنامک معاشی اور پراسپیرٹی خوشحالی کی طرف لے جا سکتی ہے. اب ویل ایجوکیٹڈ پاپولیشن ایک بہتر تعلیم یافتہ آبادی کین ڈرائیو فروغ دیتی ہے انوویشن جدت کو اینڈ پروڈکٹیوٹی اور پیداوار کو. ایک بہتر تعلیم یافتہ آبادی جدت اور پیداوار کو فروغ دیتی ہے. یہاں پر فروغ کرنا اس چیپٹر میں 2-3 ورڈز میں استعمال ہوا ہے, جیسے کہ پہلے ہم نے فوسٹر پڑھا تھا اور اب ہم ڈرائیو پڑھ رہے ہیں. کنٹریبیوٹنگ ٹو دا اوور آل اکنامک ڈیولپمنٹ, کنٹریبیوٹنگ اور حصہ ڈالتی ہے ٹو دا اوور آل مجموعی اکنامک ڈیولپمنٹ معاشی ترقی میں, اور مجموعی معاشی ترقی میں حصہ ڈالتی ہے. پیراگراف نمبر 3. ایجوکیشن از اے پاورفل ٹول. تعلیم ایک مضبوط یا ایک طاقتور ذریعہ ہے. ویسے ٹول کا لفظی مطلب آلہ ہوتا ہے, آپ آلہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ اور ذریعہ بھی کہہ سکتے ہیں. فار امپاورمنٹ بااختیار بنانے کے لیے, انیبلنگ انڈیویجولس اور قابل بنانے کے لیے انڈیویجولس افراد کو ٹو ریئلائز دیئر فل پوٹینشیل کہ وہ اپنی مکمل صلاحیتوں کو پہچانیں اینڈ پارٹیسپیٹ اور حصہ لیں ایکٹیولی بھرپور طریقے سے ان سوشل اکنامک اینڈ پولیٹیکل سفیئرز. سوشل کا مطلب ہوگا معاشرتی, اکنامک معاشی, اینڈ پولیٹیکل سفیئرز اور سیاسی سطح پر, کہ وہ معاشرتی, معاشی اور سیاسی سطح پر بھرپور طریقے سے حصہ لیں. اٹ ایکوپس یہ لیس کرتی ہے دیم انہیں ود اسینشیل اسکلز ضروری مہارتوں سے, سچ ایز لٹریسی جیسے کہ خواندگی, نیومریسی کا مطلب ہوگا علم ریاضی, نمبر کی جو اسٹڈی ہوتی ہے, اینڈ ڈیجیٹل لٹریسی, اور ڈیجیٹل کا مطلب ہوگا یہاں پہ کمپیوٹری, اور لٹریسی کا مطلب ہوتا ہے خواندگی, مطلب جو کمپیوٹری یا آج کل جو ڈیجیٹل ورڈ ہے اس کی تعلیم. تو ہم یہاں پر اس کو کمپیوٹری خواندگی بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ افراد کو یا یہ انہیں ضروری صلاحیتوں جیسا کہ خواندگی, علم ریاضی اور کمپیوٹری خواندگی سے لیس کرتی ہے. لینگ دا فاؤنڈیشن بنیاد رکھتی ہے, لینگ کا مطلب ہوگا رکھنا, فاؤنڈیشن بنیاد, فار لانگ لرننگ لائف لانگ لرننگ زندگی بھر سیکھنے کی بنیاد رکھتی ہے. اینڈ سوشیو اکنامک ایڈوانسمنٹ اور معاشی و معاشرتی, سوشیو کا مطلب ہوگا معاشرتی اور اکنامک کا مطلب ہوگا معاشی و معاشرتی ایڈوانسمنٹ ترقی کی. ایجوکیٹڈ انڈیویجولس تعلیم یافتہ افراد آر مور لائکلی ٹو انگیج ایکٹیولی ان دا کمیونٹی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز. ایجوکیٹڈ انڈیویجولس تعلیم یافتہ افراد آر مور لائکلی زیادہ امکان رکھتے ہیں ٹو انگیج حصہ لینے کے ایکٹیولی بھرپور طریقے سے ان کمیونٹی ڈیولپمنٹ اپنے علاقے کی
ترقی کے انیشیٹوز اقدامات میں۔ تعلیم یافتہ افراد اپنے علاقے کی ترقی کے لیے اقدامات میں بھرپور حصہ لینے کے امکانات رکھتے ہیں۔ لائکلی کا مطلب یہاں پہ ہم امکانات کے طور پہ لیں گے۔ ایڈوکیٹ وکالت فار دا سوشل جسٹس، معاشرتی انصاف کے لیے وکالت اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پریکٹسز، اور حصہ لیتے ہیں ٹو سسٹینیبل، پائیدار ڈیولپمنٹ ترقی پریکٹسز، سرگرمیوں میں، پائیدار ترقی کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، معاشرتی انصاف کے لیے اور علاقے کی ترقی کے اقدامات میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم اینڈ پہ ایڈ کریں گے کہ زیادہ حصہ لینے کا امکان رکھتے ہیں۔ ایجوکیشن از کروشل، تعلیم ضروری ہے فار ایڈوانسنگ جینڈر ایکوالٹی۔ ایڈوانسنگ کا مطلب ہوگا یہاں پہ فروغ دینا، جینڈر ایکوالٹی صنفی مساوات کو۔ تعلیم صنفی مساوات کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے۔ بائی امپاورنگ وومن، خواتین کو بااختیار بنا کر، ود نالج تعلیم کے ساتھ، کانفیڈنس اعتماد کے ساتھ، اینڈ اپرچونٹیز اور مواقع کے ساتھ، آف لیڈرشپ قیادت کے، اینڈ اکنامک انڈیپینڈنس اور معاشی آزادی کے۔ معاشی آزادی اور قیادت کے مواقع اور اعتماد، علم، اب ہم ان ساری چیزوں کو اگر ہم اکٹھا پڑھیں تو علم، اعتماد اور قیادت اور معاشی آزادی کے مواقع کے ساتھ خواتین کو بااختیار بنا کر صنفی مساوات کو فروغ دیتی ہے یا فروغ دینے کے لیے ضروری ہے۔ پیراگراف نمبر 4، ہیومن کیپٹل، انسانی سرمایہ، ریفرز ٹو دا نالج، علم کو ظاہر کرتا ہے، اسکل مہارتوں کو، اینڈ ہیلتھ اور صحت کو، دیٹ انڈیویجولز ایکومولیٹ جو کہ افراد جمع کرتے ہیں، اوور دیئر لائفز اپنی زندگیوں میں۔ انسانی سرمایہ علم، مہارتوں اور صحت کو ظاہر کرتا ہے جو افراد اپنی زندگیوں میں جمع کرتے ہیں، وچ انیبلز جو کہ قابل بناتا ہے، دیم انہیں، ٹو کنٹریبیوٹ حصہ ڈالنے کے لیے یا حصہ ڈالنے کے قابل بناتا ہے، افیکٹولی مؤثر طور پر، ٹو اکنامک گروتھ معاشی ترقی میں یا معاشی پیداوار میں، اینڈ ڈیولپمنٹ اور ترقی میں۔ اب یہاں پہ ترقی بھی آ گیا ہے تو گروتھ کو ہم پیداوار کے لیے استعمال کریں گے، جو کہ معاشی پیداوار اور ترقی میں مؤثر طریقے سے حصہ لینے کے قابل بناتا ہے۔ کوالٹی ایجوکیشن، معیاری تعلیم، انہینس بڑھاتی ہے ہیومن کیپٹل، انسانی سرمایہ کو۔ معیاری تعلیم انسانی سرمایہ کو بڑھاتی ہے، بائی انشورنگ یقین دہانی کروا کر، انڈیویجولز افراد کی، آر اکوپمنٹ وہ لیس ہوں، ود دا نیسیسری کمپیٹنسز ضروری مہارتوں کے ساتھ، اینڈ کیپیبلٹیز اور صلاحیتوں کے ساتھ، ٹو تھرائیو آگے بڑھنے کے لیے یا ترقی حاصل کرنے کے لیے، ان ریپڈلی ایوالونگ گلوبل اکانومی تیزی سے بڑھتی ہوئی عالمی معیشت میں حصہ ڈالنے کے لیے یا ترقی حاصل کرنے کے لیے ضروری صلاحیتوں اور مہارتوں سے لیس ہوں۔ یہاں ہمارا آج کا لیکچر یونٹ نمبر 9 کا پارٹ 1 کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ If you have any query, let me know in comment. Do like my videos and subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.